تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی میں سے ایک چھوٹا سا پورشن سناؤں. میں یہ کہہ رہا تھا سعودیہ کی تے ادھر تو پراں کی سجے کھبے ہاں جی, سارے نو سلوٹ ہے. ہائے 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 78 ایئر آپ کو دیکھتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے. پوری قوم کی خدمت تو خدا کی قسم 25 ایئر 25 ریئلی دوستوں ان کا کہنا ہے کہ میں 25 ایئر کا لگتا ہوں. اور میں یہ جان گیا تھا کہ مجھے جب شادی کرنی ہے تو اپنی بیوی کی بڑی رسپیکٹ کرنی ہے, اس کے اخراجات پورے کرنے ہیں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی سے رہنا ہے. میں نہایت غریب آدمی تھا. میری بیوی جس گھر سے بیاہ کے آئی تھی ان کے گھر میں ونڈو اے سی لگے ہوئے تھے. ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا, ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے اور ہر طرح کا علاج کروا لیا. ڈاکٹرز کو شک ہو گیا کہ شاید خدا نہ کرے اس کو کوئی بہت مہلک بیماری ہو گئی ہے. ڈاکٹرز اس کے ٹیسٹ کرواتے تھے, ٹیسٹ کلیئر آتے تھے اور جب اس کے درد ہوتا تھا تو وہ مچھلی کی طرح تڑپتی تھی. ایک وقت آیا کہ لاہور کے تمام ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ گردے میں پتھری بھی نہیں ہے, گردے بھی بہترین کام کر رہے ہیں, تو اس کے درد کیوں ہوتا ہے. دوستوں میری بیوی نے میرا بڑا ساتھ دیا, صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ, اور وہ مجھے زیادہ تنگ نہیں کرتی تھی, کبھی کوئی تقاضا نہیں کرتی تھی اور ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی تھی. السلام علیکم میرے عزیزوں اقارب, میرے عزیزوں, میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستوں میں آپ کو روزانہ کسی نہ کسی اللہ کے بندے کی یا اللہ کی بندی کی کہانی سناتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی کہانی میں سے ایک چھوٹا سا پورشن سناؤں. مجھے یقین ہے کہ آپ سننا پسند کریں گے نا. جی ہاں دوستوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں لاہور میں پیدا ہوا اور میں بھی ایک عام سوچ کا گلی محلے میں پیدا ہونے والا وہ بچہ تھا جس کا یہ خیال تھا کہ شروع میں کہ جو لوگ لڑکی لیتے ہیں وہ احسان کرتے ہیں اور بیوی کی کوئی خاص اتنی ویلیو ہوتی نہیں ہے. لیکن دوستوں میرے ماں باپ کی تربیت, میرے اساتذہ کی مہربانی, کچھ کتابوں سے سیکھا اور پھر اچھا یہ ہوا کہ میری شادی 32 سال کی عمر میں ہوئی اور مجھے اشفاق صاحب جیسے, ڈاکٹر انور سجاد صاحب جیسے اساتذہ میسر آ گئے, بانا قصیہ آپا کی نشست مل گئی اور میں یہ جان گیا تھا کہ مجھے جب شادی کرنی ہے تو اپنی بیوی کی بڑی رسپیکٹ کرنی ہے, اس کے اخراجات پورے کرنے ہیں اور اس کے ساتھ صلہ رحمی سے رہنا ہے. جب میری شادی ہوئی تو میری جو بیگم صاحبہ ہیں وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہیں. میں نہایت غریب آدمی تھا. میری بیوی جس گھر سے بیاہ کے آئی تھی ان کے گھر میں ونڈو اے سی لگے ہوئے تھے اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے اس کا تعلق تھا, اور میں ایک نہایت غریب آدمی, اور وہی والی بات کہ 17 دن خوشحال اور 13 دن بدحال والا. لیکن میری دوستوں میری بیوی نے میرا بڑا ساتھ دیا, صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ, اور وہ مجھے زیادہ تنگ نہیں کرتی تھی, کبھی کوئی تقاضا نہیں کرتی تھی اور ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی تھی. دوستو میرے 2 بچے ہو چکے تھے, علی اور عیسیٰ. میری بیوی کے گردے میں درد شروع ہو گیا اور اتنا زیادہ درد ہونے لگا کہ اس کو الٹیاں لگ جایا کرتی تھی, وہ تڑپتی تھی, مجھے ایمرجنسی میں لے کے جانا پڑتا تھا. ڈاکٹر اس کو پین کلر لگاتے تھے تب اس کو قرار آتا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے گھر میں 2 بیٹے ہو گئے تھے, علی اور عیسیٰ, اور میں تھوڑا سا مشہور ایکٹر ہو چکا تھا اور میں نے ایک گاڑی بھی لے لی تھی خیبر, 1.5 لاکھ روپے کی شاید. تو دوستو میں اپنی بیوی کو لے کے ہاسپٹل بھاگتا تھا اور وہ اس کو پین کلر لگا دیا کرتے تھے. ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا, ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے اور ہر طرح کا علاج کروا لیا. ڈاکٹرز کو شک ہو گیا کہ شاید خدا نہ کرے اس کو کوئی بہت مہلک بیماری ہو گئی ہے. ڈاکٹرز اس کے ٹیسٹ کرواتے تھے, ٹیسٹ کلیئر آتے تھے اور جب اس کے درد ہوتا تھا تو وہ مچھلی کی طرح تڑپتی تھی. ہم اس کے درد کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ میں نے گھر میں سرنج لا کے اور ٹیکا لا کے رکھ لیا تھا. جیسی اس کے درد شروع ہوتا تو میں اس کو ٹیکا لگا دیا کرتا تھا اور اس سے اس کو ریلیف ملتا تھا اور کچھ دیر بعد وہ سو جایا کرتی تھی. دوستوں میرا یہ خیال تھا, میں بڑا ہمبل, بڑی محبت کرنے والا, بڑا عاشق مزاج اور بڑا بیبا قسم کا شوہر ہوں. یہ سلسلہ جاری رہا
4 سال یا 5 سال ایک طویل مدت تک، اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ اس کا انجام کچھ اچھا نہیں ہونا۔ ایک وقت آیا کہ لاہور کے تمام ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ گردے میں پتھری بھی نہیں ہے، گردے بھی بہترین کام کر رہے ہیں، تو اس کے درد کیوں ہوتا ہے۔ دوستو، سوشل سیکورٹی ہاسپٹل میں میرے بھائی ایک بڑے اعلیٰ عہدے پر کام کرتے ہیں۔ میں ایک دن اپنی بیوی کو جب درد ہوا تو میں نے گاڑی میں بٹھایا اور میں سوشل سیکورٹی ہاسپٹل لے گیا ملتان روڈ پہ۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے میرے بھائی کے کمرے میں، ان سے میرا تعارف ہوا۔ وہ مجھے اس حوالے سے جانتے تھے کہ میں ایکٹر ہوں، تھوڑا سا نام ہو چکا تھا، لوگ جانتے تھے مجھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایسے کر کے دیکھا تو انہوں نے میری بیوی سے کہا کہ بھابھی، افتخار بھائی آپ کو ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں؟ تو میری بیوی نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اب اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے؟ تو میری بیوی نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے۔ تو خیریت سے آئے افتخار بھائی؟ میں نے کہا ہاں جی ڈاکٹر صاحب، وہ بیگم کے گردے میں درد ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ یہ مچھلی کتنا تڑپتی ہے، ہم تو اس کا علاج کرا کے سچی مچی مایوس سے ہو گئے ہیں، اور اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں کسی اچھے پروفیسر کو دکھائیں۔ دوستو، ڈاکٹر صاحب نے میری بیوی کو دیکھا، میری طرف دیکھا، ایک کاغذ پکڑا، اس کے اوپر 2 گولیاں لکھی۔ انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اعصابی کمزوری ہے، آپ نے ساری دوائیاں بند کر دینی ہیں، اور یہ 2 گولیاں آپ نے صرف 2 دن کھانی ہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، اور خوش رہا کریں۔ افتخار بھائی اپنی بیگم صاحبہ کو خوش رکھا کریں۔ ڈاکٹر صاحب جب یہ کہہ رہے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ یہ میری زندگی میں مداخلت کر رہے ہیں۔ جی سر، آج آپ اکیلے ہیں کیوں؟ آج جب شام کو آئے تو میری بیگم صاحبہ نہیں آئی۔ کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی۔ کی کہہ رہے تھے تسی ذرا دسنا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ افتخار صاحب تھانوں جتنی اج تک واقعہ تسی کیتیاں نے، تھانوں سیراں کرائیاں نے، ہاں جی ہاں جی سعودیہ کی تے ادھر تو پراں کی، سجے کھبے، ہاں جی، سارے نوں سلوٹ ہے، سلام ہے۔ چنگا کام کر رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، 78 ایئر، ماشاء اللہ۔ تو آپ کو دیکھتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ کدھر ہم نے جا کے دیکھنا تھا جو آپ نے دکھا دیے۔ بہت شکریہ جی، ریئلی تھینک یو، ریئلی بہت شکریہ پوری قوم کی خدمت سر، اور بہت شکریہ۔ پاکستان کا جو آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے وہ ہی مستحق ہے، اور آپ نے مستحق ہمیں کر دیا ہے۔ شکر گزار آپ نے ہمیں بنایا، ہم اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ارے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سر۔ آج پتہ لگا ہے آپ سے مل کے، وہاں نہیں آپ ٹھیک لگتے۔ اچھا، یہاں کیا لگ رہا ہوں؟ یہ خدا کی قسم 25 ایئر 25 ایئر ریئلی دوستو، ان کا کہنا ہے کہ میں 25 ایئر کا لگتا ہوں۔ میں دیکھ کے میں پہلے کہہ رہا تھا میں وہ نہیں کہا، تھینک یو سر۔ کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل فٹ فار کیا ہے، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا آپ نے، نہیں پڑھوں گا، اور کام نہیں کرنا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ دوستو دیکھا آپ نے، ماشاءاللہ، السلام علیکم، اتنی اچھی گفتگو۔ افتخار احمد عثمانی۔ تو دوستو ہم بہت مایوس ہو چکے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو مجھے لگا کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی اضافی بات کی ہے، مداخلت کی ہے، میری بیوی کے ساتھ رشتہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ خیر میں وہاں سے نکلا، گاڑی سٹارٹ کی، میں آیا، میں نے گولیاں لی، گھر آ گیا، اور جب گھر آ رہا تھا تو راستے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی بیگم کو کہاں دکھی کیا ہے، کون سی ایسی بات ہے جو اس کے ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور یہ خوفزدہ بھی ہے اور بیمار بھی ہو گئی ہے۔ دوستو جب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، ویسے تو ہم سارے شوہر یہ سمجھتے ہیں نا، ہم سارے انسان، نہیں جی میں بڑا اچھا ہوں، میں تو صاف گل منہ تے کرنا وا، میں تو احسان کر کے جتاندہ نہیں، اس طرح کی ہم ساری باتیں کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ میری بیوی کی صحت کا مسئلہ ہو چکا تھا، مجھے بڑے غور سے مائنیوٹلی آبزرو کرنا تھا اپنی ذات کو، اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو۔ تو دوستو جب میں نے سوچا تو مجھے سمجھ یہ آئی کہ میں کرتا کیا ہوں۔ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں۔ اگر نمک تیز ہو گیا تو میں نے کہنا میں نے نہیں کھانا، یہ لے جاؤ، اور دوسرا انڈا بنا کے لا دو، اور کچھ نہیں کہنا اضافی، بس اتنا۔ یا اگر میری ساس نے کہا ہے نا کہ رمضان کے اندر، تھینک یو، رمضان آ گیا، رمضان میں آپ میری بیٹی کو چھوڑ جائیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا فوٹوگراف لینا تھا، ہم 10 بجے سے الحمدہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ بڑی تیزی سے نکل آئے۔ نہیں میں تو سب سے تصویریں بنوا کے آیا ہوں۔ وہی تو
دوستوں میں ذرا اس فیملی کے ساتھ تصویر بنا لوں, باقی کہانی بعد میں سناتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں دوستوں, کیونکہ شام کے وقت واک کر رہا ہوں تو فیملیز آئی ہوتی ہیں, اللہ والے ان کا دل نہیں توڑ سکتا, اس لیے تصویریں بنانی بہت ضروری ہے ان کے ساتھ. تو دوستوں میں بتا رہا تھا کہ میں نے جب فوکس کیا اپنی ذات پہ تو میں نے دیکھا کہ میں بیگم کے ساتھ بہت بڑی کوئی زیادتی تو نہیں کرتا, نہ کوئی گفتاری وغیرہ کرتا ہوں, لیکن میں کرتا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑا سا نمک تیز ہو گیا تو کہنا جو لے جاؤ, میں نے نہیں کھانا, انڈا بنا کے لاؤ. اچھا وہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میں نے ایک دن سنا کہ بابا جی اشفاق صاحب کی جب شادی ہوئی بانو آپا سے تو آپا کو پکانا نہیں آتا تھا. تو بابا جی اشفاق صاحب نے کبھی بھی بانو آپا کے کھانے میں نقص نہیں نکالا. میں نے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے اپنی بیوی کے کھانے میں نقص نکالنا بند کر دیا. دوستوں پھر میں یہ بھی کیا کرتا تھا کہ جب میری ساس کہتی تھی کہ کوئی مہینہ آ رہا ہے اسلامی تو آپ اس کو 8 دن یا 10 دن کے لیے چھوڑ دو, تو میں کہتا تھا کہ یہ مہینہ گزرنے کے بعد چھوڑ کے جاؤں گا, بلا وجہ کی ضد. پھر میں نے یہ بھی کیا کہ جب میرے 2 بچے ہوئے تو ان کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد میری ساس کا یہ خیال تھا کہ میں اپنی بیگم کو ان کے گھر چھوڑاؤں تاکہ بچوں کی پیدائش بھی وہاں ہو, اور جب وہ چلا نہ آئے تو میں اس کو گھر لے آؤں. تو میرا موقف صرف یہ تھا کہ بچے میرے ہیں, خرچہ میرا ہونا چاہیے, آپ کا کیوں ہو. تو میں کرتا یہ تھا کہ علی عیسیٰ جب پیدا ہوئے میرے گھر میں ہوئے, ہاسپٹل کا سارا خرچہ میں نے کیا, اور جب وہ 40 دن کے بعد اپنے گھر گئی ہے تو پھر وہ 10 دن رہ کر آ گئی تھی. پھر میں یہ کرتا تھا کہ میں اپنی بیگم کو چھوڑ کے آیا ہوں یہ کہہ کے کہ یہ 4 دن رہے گی یہاں, اور 2 یا 3 دن کے بعد میں اس کو واپس لے آتا تھا. کوئی ایسی بات نہیں تھی, چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں زندگی کے اندر جو میری بیوی فیل کر رہی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کو یہ چیزیں جو ہے نا ہرٹ کرتی ہیں, اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی ماں کی بات مانوں اور یہ چھوٹی چھوٹی میخ نہ نکالوں جو ہم عموماً کرتے ہیں. دوستوں میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ میں نے میخ نکالنی چھوڑ دی, میں نے بیوی کی تعریف کرنی شروع کر دی. میری بیوی جو پکا کے لاتی تھی میں کہتا تھا واہ 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 واہ, اللہ تیرے ماں باپ کی خیر کرے, تیرا بھائی جیے, تیری بہنیں جییں, تیرے بہنوئی, تیرے بھانجے بھتیجے سلامت رہیں. اور میں بالکل ایسا ہو گیا کہ میری ساس نے, میری بیگم نے, میری سالیوں نے جو کہنا میں نے کہنا بسم اللہ ٹھیک ہے. وہ کہتی تھی 4 دن رہے گی, میں کہتا تھا 8 دن رکھو. دوستوں میں نے اپنی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے اعتراضات تھے جو کہ لوگ جس کے لیے جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں میں نہیں کرتا, میں نے وہ سارے چھوڑ دیے. آپ یقین کیجئے کہ آج اس بات کو میرا خیال ہے شاید 20 سال یا 19 سال ہو گئے, کبھی اس کے کسی گردے میں کیا کہیں بھی سر میں بھی درد نہیں ہوا. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمارا جو ساتھی ہے وہ ہماری وجہ سے کیسے سفر کر رہا ہے, اور یہ آپ بالکل طے نہیں کر سکتے کہ جی یہ تو گل بڑی چھوٹی ہی ہے تو تیری بیوی فیل کر گئی, یا یہ بات بڑی چھوٹی ہے اور اس کا شوہر فیل کر گیا. ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ نا میرے پیٹ میں کچھ درد ہوا اور درد کچھ زیادہ تھا, تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے 2 گولیاں لکھ کر دی, چھوٹی چھوٹی پین کلر تھیں. میں نے ایک کھائی رات کو, تو دوستوں رات کو میرا سارا منہ سوج گیا, آنکھیں سوج گئی, الرجی شروع ہو گئی, اور منہ سے سلائیوا گرنے لگا, تھوک بہنے لگا. بڑا برا حال ہوا. اگلے دن اٹھا اور صبح میں نے سروسز ہاسپٹل میں جا کے وہاں کے ایک بڑے پروفیسر صاحب کو دکھایا. انہوں نے کہا الرجی ہے, کوئی بات نہیں. انہوں نے مجھے ایک اینٹی الرجی لکھ دی, میں نے کھائی, سارا دن گزرا. شام کو میری بیوی نے کہا کہ وہ پین کلر ایک اور کھانی ہے آپ نے, تو میں نے ایک اور کھا لی. دوستوں آپ یقین کریں کہ میں بالکل مرنے والا ہو گیا تھا, سارے جسم کے اوپر داپڑ بن گئے تھے, اور الرجی ہو گئی تھی, آنکھیں سرخ ہو گئی تھی, جسم سرخ ہو گیا تھا. پھر ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب زواری, ان کے پاس گیا. انہوں نے بہترین جج کر لیا. انہوں نے کہا او ہو افتخار بھائی وہ گولی کون سی تھی؟ میں نے بتایا فلاں گولی تھی. تو اس کے اندر تھا ڈکلوفینک سوڈیم. ڈکلوفینک سوڈیم, ڈیکلورون کے ٹیکے عام لگتے ہیں. جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں نا تو جاتی ڈاکٹر پین ریلیف کے لیے سب سے پہلے لگاتا ہے, اور اس کو انسانیت کے لیے بڑا احسان سمجھا جاتا ہے. دوستو کیونکہ میں نے ڈکلوفینک سوڈیم کا ٹیسٹ کبھی نہیں کروایا تھا, میری باڈی اس کے اوپر ریئیکشن کر گئی. مطلب مجھے پتہ یہ چلا کہ ڈکلوفینک سوڈیم افتخار افی کی باڈی کے لیے
نقصان دہ ہے. آپ یقین کیجئے کہ وہ ڈکلوفینک سوڈیم جو لوگوں کو ریلیف دیتا ہے وہ میری موت کا باعث ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ ایکسیڈنٹ ہوا, چنگا پلاسی زخمی سی, ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, ڈاکٹر نے غلط ٹیکہ لاتا, بندہ مر گیا. وہ غلط ٹیکہ نہیں لگایا ہوتا, ڈکلوفینک سوڈیم ریئیکشن کر جاتا ہے ان کی باڈی کے اوپر. اس کا ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے. تو جب مجھے یہ پتہ لگا, خیر میری بڑی مشکل سے جان بچی, میں مرتے مرتے بچا, اور میں بالکل نا امید ہو گیا تھا زندگی سے. ڈاکٹر سبزواری صاحب نے مجھے اسٹیرائڈز لگائے اور میری جان بچ گئی. اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ اب تم نے فیس بک پہ بتانا ہے, یوٹیوب پہ بتانا ہے, اپنے گلے میں ڈال کے رکھو کہ تمہیں ڈکلوفینک سوڈیم سے ریئیکشن ہو جاتا ہے, کیونکہ خدا نہ کرے کبھی اگر تمہیں ڈکلوفینک سوڈیم لگا دیا گیا تو تمہاری موت بھی ہو سکتی ہے. تو دوستو تب مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ ڈکلوفینک سوڈیم جو انسانیت کے لیے ریلیف ہے, درد ختم کر دیتا ہے, وہی تھوڑا سا ڈکلوفینک سوڈیم میری جان بھی لے سکتا ہے. آپ یہ بات سمجھیے گا. یہ جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا, میں نے تو اس کے حق میں بات کی ہے اس کو سمجھانے کے لیے. آپ کو کیا پتا کہ آپ نے کس انداز میں کی تھی, اور اس کو کہتے ہیں نا پتے میں جا کے لگی اور وہ کتنا برا منا گیا اور کتنی اذیت کا شکار ہو گیا. تو بعض اوقات آپ کی بتائی ہوئی اچھی باتیں بھی سامنے والے کو فیل ہو رہی ہوتی ہیں. تو چونکہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ رہنا تھا, جو کہ میں رہ رہا ہوں خوشی کے ساتھ, تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ پھر یہ رویہ اختیار کیا کہ جو اس کو پسند تھا میں نے ویسا رہنا, کہنا اور جینا شروع کر دیا. آج میں خوش ہوں, میری بیوی سلامت ہے, اور یقین کیجئے کہ ہماری بچیاں بڑے شکایتیں کرتی ہیں مجھے جب کالز آتی ہیں. دوستو میرا اوپر والا پورشن ہے, آج بھی میں اپنے ابا جی کے 4 مرلے کے گھر میں اوپر والے پورشن میں رہتا ہوں. جب میری شادی ہوئی تھی میرے پاس 1 کمرہ تھا. 2020 میں نے دوسرا کمرہ بنایا ہے. اور شادی کا پہلا سال 2 جولائی کو میری شادی ہوئی تھی, اور میری بیگم جو اے سی والے گھر سے آئی تھی اور پیسے والے گھر سے آئی تھی, وہ پنکھے میں سوئی ہے پہلی گرمی. اور پھر اگلے سال میرے بڑے بھائی نے مجھے ایک روم کولر لگوا کے دیا تھا, اور میں اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو 10 سال کے بعد اے سی لگوا کے دے سکا. دوستو میری بیوی نے میرے ساتھ بڑی پی کاٹی, اس نے میری بڑی خدمت کی. میں نے اپنی کتاب چکر شعلے میں اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ میرے گھر میں نہ پیسہ تھا, نہ ٹھیک سے کھانا تھا, اور نہ ہی کوئی بہتر کپڑے تھے, اور نہ ہی کوئی بہت عمدہ گاڑی تھی, لیکن میری بیوی نے محبت کی انتہا کر دی. وہ میری خدمت ایسے کرتی رہی جیسے کوئی داسی اپنے دیوتا کی خدمت کرتی ہے, اور آج میں اس کا شکر گزار ہوں. اور میں اس ویڈیو کے ذریعے بھی اپنی بیوی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن آج میرے پاس سب کچھ ہے, میری بیوی, میرے بچے, میرے ماں باپ, آپ لوگوں کا پیار, پیسہ, گاڑی. خواہش ہے جو چیز خریدنا چاہوں جا کے خرید سکتا ہوں. پہلے بھی خوش تھا اپنی بیوی کے ساتھ جب غریب تھا, آج بھی خوش ہوں جب اتنی دنیا پیار کرتی ہے اور تھوڑا بہت پیسہ بھی ہے, کسی سے مانگنا نہیں پڑتا. اس وقت بھی خوشی تھی, آج بھی خوشی ہے, میں کامیاب رہا. تو میں جب آپ لوگوں کی کہانیاں سنتا ہوں, آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں پیسہ بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, باہر کے پاسپورٹ بھی ہیں, ویزا بھی ہے, اور وائی بی جی کی زمین بھی ہے, پھر بھی پھٹے ہیں. انا کی اور تکبر کی سیڑھی سے نیچے آئیں, انسانیت کی معراج پہ آئیں, اپنے رشتوں کو پہچانیں. بیوی شوہر اور شوہر بیوی کی محبت میں گرفتار ہو جائے, آپ کی زندگی جنت بن جائے گی. دوستو جیسے میں نے اپنے لیے آسانیاں پیدا کی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی زندگیوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس انسٹیٹیوشن کو جس کو شادی کہتے ہیں, اس میں محبت, پیار اور برداشت کے ساتھ, رواداری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر میاں بیوی میں بہت محبت, بہت پیار پیدا کر دے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.